السلام علیکم، مائی نیم از ہما ابراہیم اینڈ دس از فزیکل ایجوکیشن چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج ہم اولمپزم کو پڑھنے لگے کہ اولمپزم کیا ہوتا ہے۔ نہ صرف ہم اولمپزم کو پڑھیں گے بلکہ اس کے لاز کو، فیکٹس کو، ایونٹس کو اور 5 ڈے پروگرامز کو بھی پڑھیں گے۔ بغیر کوئی دیر کیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہسٹری آف اولمپک موومنٹ کا پہلا فیز اینسینٹ اولمپک کو کور کیا تھا، لیکن ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ اولمپزم کیا ہوتا ہے۔ اولمپزم ایسا فلسفہ زندگی ہے جس کی بنیاد کھیلوں کے ذریعے جسمانی اور ذہنی تعلیم پر ہے۔ اولمپزم دراصل ایسی مثبت اقتدار یعنی کہ سوچ کا نام ہے جس کی ہر معاشرہ حمایت کرتا ہے، ہر سوسائٹی جو ہے وہ اس کو اپنانا چاہتی ہے۔ لوگ چاہے کتنے ہی جاہل اور ان پڑھ کیوں نہ ہو، پھر بھی ان میں مثبت اقتدار کو اپنانے اور دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اولمپیا کے لوگ مانا کہ وہ دیو مالا یا بت پرست تھے، لیکن وہ لوگ منفی اقتدار یعنی کہ سوچ کی نفی کرتے تھے اور مثبت چیزوں کو اپناتے تھے۔ وہ علم اور محبت سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کی ریاستیں اولمپزم کا جیتا جاگتا ثبوت تھیں، یعنی کہ ایتھنز جو کہ علم و ہنر پر یقین رکھتے تھے اور اسپارٹنز جو کہ جسمانی طاقت اور خوبصورتی کے بہت بڑے دیوانے تھے۔ اولمپزم کا لفظ بھی اولمپیا اور اولمپک سے ہی اخذ کیا گیا اور خاص طور پہ اس کا رشتہ اولمپک کھیلوں سے ہی جڑتا ہے، کیونکہ اولمپک کھیلوں کی جو بنیاد ایسے قوانین اور ضوابط پر رکھی گئی تھی جو بذات خود اولمپزم کی ہی عکاسی کرتے تھے۔ اولمپزم کے اقتدار کو اگر ہم انفرادی طور پر دیکھیں تو اس کا پہلا اصول ہے علم، یعنی کہ اپنے صلاحیتوں کو نکھارنا۔ دوسرا ہے مقابلے کا جذبہ، یعنی کہ کمپٹیٹیو، صرف دوسروں کے خلاف مزاحمت کرنا۔ اس کے بعد ہے برتری، یعنی کہ ایکسیلنس، اپنے آپ کو برتر بنانا، اپنے آپ کو بہتر بنانا، دوسروں سے اپنے اندر امپرومنٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ چوتھا پوائنٹ ہے اچھا کھیل، یعنی کہ ہم اسے انگلش میں بولتے ہیں فیئر پلے، یعنی کہ اپنے مخالف کا بھی احترام کرنا۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ کھیل کی یا جیت کی لالچ میں ہم دوسروں کو نقصان دیں، رولز کی خلاف ورزی کریں۔ اگر ہم لوگ عالمی طور پہ دیکھیں تو اس گیم میں بلا اختیار رنگ و نسل کوئی بھی شرکت کر سکتا ہے۔ اس کا مقصد امن اور دوستی کا پرچار ہے، عالمی اتحاد اور مساوات، سب کے ساتھ برابری کا سلوک اور خود غرضی اور لالچ سے دوری۔ اولمپک کے اصول۔ اولمپک کے اصولوں میں سے پہلا اصول ہے رنگ و نسل کی تفریق، یعنی کہ نان ڈسکرمنیشن۔ اولمپک کے کھیلوں میں کسی قسم کی رنگ و نسل کی تفریق نہیں کی جاتی تھی۔ دنیا کے تمام لوگ بلا امتیاز رنگ و نسل اس میں شرکت کرتے تھے۔ اولمپک تحریک کسی بھی صورت میں اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی بھی شخص کو رنگ نسل کی وجہ سے اس کو گیم سے خارج کر دیا جائے۔ اس کی مثال 1960 کے اولمپک میں امریکہ کے 2 کالے کھلاڑیوں یعنی اسمتھ اور کارلوس نے وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہو کر کالے دستانوں والے ہاتھ بلند کیے، یعنی کہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا وہ اپنے کالے رنگ پر فخر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان سے میڈلز واپس لے لیے گئے اور قومی ٹیم سے نکال دیا گیا۔ اگلا پوائنٹ ہے سسٹینیبلٹی، کہ اولمپکس کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے آرگنائز کیے جاتے ہیں کہ سارے معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے، ہر مقطع فکر کے لیے، شعبے کے لیے وہ سسٹینیبلٹی یعنی کہ استحکام لاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے عالمگیریت، یعنی کہ یونیورسٹیلٹی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولمپزم میں ہر ملک کا بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ سٹیز سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو اس کے کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے اس چیز کو ضرور دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس میں عالمگیریت پائے جاتے ہیں، کیا جو فیصلہ، جو ایکشن لیا جا رہا ہے وہ سب کے لیے ہمہ گیر ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے سولیڈیرٹی، یعنی کہ یکجہتی پیدا کرے۔ اولمپزم کے چھٹے اصول کے مطابق اسپورٹس، ایجوکیشن اور ثقافت میں اتحاد پیدا کرنا۔ جان انٹونیو کے مطابق اولمپزم از the marriage of sports and culture۔ ابھی ہم اس چیز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اولمپزم جو ہے وہ اسپورٹس اور کلچر کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ چلے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قدیم اولمپک کے کیا حقائق تھے۔
دنیا میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پہ ہم یقین کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ چلے ہم بھی اولمپکس کے کھیلوں کے مختلف حقائق میں سے چند حقائق کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا نوڈ پارٹیسپیشن۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اولمپکس کھیلوں میں کھلاڑی ننگے ہو کر شرکت کرتے تھے۔ شاید اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو دیوتاؤں کو خوش کرنا اور دوسری ایک رسم تھی، سر پر تیل ڈالا جاتا تھا تاکہ کپڑے خراب نہ ہو اور پورے جسم کو خوبصورت اور چمکدار بنایا جائے۔ نیکسٹ ہے The Proudies Wars Being Restrained۔ ایک روایت کے مطابق ایک باورچی نے پہلے اولمپک دوڑوں میں مقابلہ جیتا۔ 776 قبل مسیح یونان میں صرف ایک ہی ایونٹ کروایا جاتا تھا اور وہ تھا اسٹیڈین، جو کہ تقریباً 152 میٹر دوڑ کے برابر تھی، اور یہ دوڑ ایلس کے باورچی نے جیتی جو کہ 6 فٹ تھی۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے دوڑ اور اولمپک۔ 776 سے 724 قبل مسیح تک مسلسل اولمپک میں صرف ایک ہی ایونٹ شامل تھا اور وہ تھا اسٹیڈین، جو کہ 600 فٹ یعنی تقریباً 152 میٹر کی دوڑ تھی۔ 14ویں اولمپک کھیلوں میں ایک اور دوڑ کو شامل کیا جس کا نام تھا ڈائلس، جو تقریباً 112 فٹ تھی۔ ہمارا اگلا فیکٹ ہے انعام زیتون کی شاخ۔ اولمپک کھیلوں میں جیتنے والے کو زیتون کی شاخ، سرخ رنگ کا فیتا ایوارڈ میں دیا جاتا تھا۔ زیتون کے پتوں کا ہار یا تاج پہنایا جاتا تھا۔ جب وہ کھلاڑی جیت کر اپنے علاقے میں جاتا تو اسے بہت سے انعامات ملتے۔ اہل یونان کھیل اور کھلاڑی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے نزدیک خوبصورت اور فٹ جسم عبادت سمجھا جاتا تھا۔ اہل یونان نہ صرف اولمپک میں حصہ لیتے تھے بلکہ دیگر فیسٹیولز میں بھی حصہ لیا کرتے تھے، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور میلہ اولمپک گیمز تھا، جو ہر 4 سال بعد ایلس میں زیوس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا تھا۔ ہمارا اگلا فیسٹیول ہے پائتھیان۔ یونان دیو مالا عقیدے کے لوگ تھے، یعنی کہ بت پرست تھے۔ وہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کے مذہبی تہوار مناتے تھے، اور یہ فیسٹیول دیوتا اپولو کو خوش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جس کا مندر ڈیلفی کے نزدیک تھا، اور یہ فیسٹیول ہر 4 سال بعد منعقد کیا جاتا تھا۔ اگلا فیسٹیول ہے نیومین گیمز۔ یہ میلہ زیوس دیوتا کے اعزاز میں ہر 2 سال بعد منعقد ہوتا تھا۔ اگلا فیسٹیول ہے استھمیان گیمز۔ یہ فیسٹیول کورنتھ کے نزدیک دیوتی پوسیڈن کے اعزاز میں ہر سال منایا جاتا تھا۔ اگلا فیسٹیول ہے ہیرا اور خواتین۔ اہل یونان کی ایک مشہور دیوی تھی جس کا نام تھا ہیرا۔ اس کی مندر پہ جا کر پوجا کی جاتی تھی، اور خاص اس کے لیے ایک فیسٹیول بھی منعقد کروایا جاتا تھا، اور اس میں خواتین بھی حصہ لیتی تھیں، اور جو خواتین جیت جاتی تھیں ان کو زیتون کے ہار کے ساتھ دیوی کے لیے ذبح کیے گئے بیل کا گوشت بھی بطور تبرک دیا جاتا تھا۔ یونان میں عام طور پر جوان لڑکیوں کو کھیل میں شرکت کو بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور نہ ہی ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، لیکن یونان کے شہر اسپارٹا کی لڑکیوں کو اجازت تھی کہ وہ ان کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اہل اسپارٹا کے ذہین فوجی ان کا خیال تھا کہ فٹ خواتین ہی اچھے جنگجو پیدا کر سکتی ہیں۔ خواتین کے دوڑ کے لیے 3 گروپس تھے۔ لڑکیاں جو 12 سے 17 سال کی عمر کی تھیں، دوسرا گروپ تھا بالغ لڑکیوں کا جو کہ 13 سے 25 سال کی عمر کی تھی، اور تیسرا گروپ تھا خواتین جو کہ 25 سال سے اوپر کی تھیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے قدیم اولمپکس کھیلوں کے ایونٹس۔ دس از ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ ٹاپکس۔ قدیم اولمپک کو دیکھ کر آپ کو ایک اندازہ ضرور ہوگا کہ جدید اولمپک کی طرح اس میں بہت زیادہ ایونٹ شامل نہیں تھے۔ پہلا ایونٹ ہے ٹریک ایونٹ۔ ٹریک ایونٹ میں 3 قسم کی ریسز شامل تھی۔ پہلی تھی اسٹیڈین، دوسری تھی ڈائلس، اور تیسری تھی ڈولیکوس۔ اسٹیڈین 776 قبل مسیح ایک واحد ایسی گیم تھی جو کہ 13 اولمپکس تک صرف ایک ہی ایونٹ کے طور پر شامل رہی، اور یہ تقریباً 600 فٹ یعنی کہ 192 میٹر تھی۔ اگلی ریس ہے ڈائلس۔ یہ دوڑ 1200 فٹ تھی جو اسٹیڈیم میں بالکل سیدھے دوڑ کر واپس آنا ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے آج کے ٹریک کی طرح گلائیاں نہیں تھی، بلکہ ایک کھونٹے نما ڈنڈے کو گاڑ کر اس کے اوپر سے مڑنا ہوتا تھا، اور سٹارٹنگ لائن ہی فنشنگ لائن تصور کی جاتی تھی۔ اگلی ریس ہے ڈولیکاس۔ اس دوڑ کے فاصلے کے بارے میں ٹھیک طرح تو نہیں پتا، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دوڑ بہت لمبی تھی۔ یہ تقریباً 14,400 فٹ تھی۔
قدیم اولمپک کا دوسرا ایونٹ ہے پینتھولون۔ پینتھولون دراصل کسی بھی کھلاڑی کی فٹنس کو جانچنے کے لیے ایونٹ تھا، جس میں 5 ایونٹس تھے۔ پہلا اسٹیڈین، جو کہ 200 میٹر دوڑ تھی۔ اگلی تھی ریسنگ، لانگ جمپ، ڈسکس اور جیولن تھرو شامل تھے۔ ان مقابلوں کو 708 قبل مسیح کے اولمپک میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد بھی مسلسل شامل رہے۔ ان مقابلوں کی وجہ شمولیت کیا تھی، اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا، لیکن یہ ایونٹ اتنے دلچسپ تھے کہ ماڈرن اولمپک میں بھی ان کو شامل کیا گیا۔ قدیم اولمپک کا تیسرا ایونٹ ہے کمبیٹنگ ایونٹ، یعنی کہ لڑنے بھڑنے کے مقابلے۔ کمبیٹنگ ایونٹ میں شامل ہے ریسلنگ، باکسنگ، پینکراشن اور ایکوسٹرین۔ کشتی یعنی کہ ریسلنگ، یہ مقابلے ریتیلے میدان میں کروائے جاتے تھے۔ جب مقابلہ شروع ہوتا تھا تو اس وقت تک جاری رہتا تھا جب تک ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کو 3 بار چت نہ کروا دے۔ چت کرنے سے مراد ہے کمر یا پیٹھ کو زمین پر لگانا۔ باکسنگ کا انداز ماڈرن اولمپک سے ہی ملتا جلتا تھا، لیکن اس میں نہ تو باکسنگ رنگ تھی اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی تھی، بلکہ مقابلہ اس وقت تک جاری رہتا تھا جب تک ایک کھلاڑی ناک آؤٹ نہ ہو جائے یا ہار نہ مان لے۔ اگلا کمبیٹنگ ایونٹ ہے پینکراشن۔ پینکراشن میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں تھا، یہ تب تک کھیلی جاتی ہے جب تک کوئی شخص بے ہوش نہ ہو جائے، مر نہ جائے یا پھر ہار نہ مان لے۔ ایکوسٹرین ایونٹس، اس میں عام طور پر بڑے اور جاگیردار ہی حصہ لیتے تھے۔ یہ ایک مہنگا کھیل تھا اور شوق تھا۔ اس میں عام آدمی حصہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ وہ بگی گھوڑا خریدنے اور اس کی خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ان مقابلوں میں ریس میں غلام اور نوکر بھی شرکت کرتے تھے، لیکن انعام اس بگی کے مالک کو دیا جاتا تھا۔ ایکوسٹرین ایونٹ میں 2 قسم کی ریسز ہوتی تھی، ایک تو بگی دوڑ اور دوسری گھوڑوں کی دوڑ۔ بگی دوڑ جو تھی وہ 680 قبل مسیح میں یعنی کہ 25ویں اولمپک میں شامل کی گئی۔ اس کی بھی 2 اقسام ہیں، ٹریسریپون اور سائنوس۔ ٹریسریپون میں 4 گھوڑوں والی ریس اور سائنوس 2 گھوڑوں والی ریس۔ 5 ڈے پروگرام آف اینشینٹ اولمپک، کئی سالوں تک اولمپکس کا پروگرام ایک ہی ایونٹ پر شامل تھا جو کہ اسٹیڈین تھا۔ بعد میں جیسے جیسے اولمپکس کے ایونٹس میں اضافہ ہوتا گیا تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے دنوں میں بھی اضافہ کیا جائے۔ ڈے 1، پہلے دن کوئی ایونٹ منعقد نہیں کروایا جاتا تھا، صرف کھلاڑیوں اور ججز سے حلف لیا جاتا تھا اور قربانی کی جاتی تھی اور شیڈول ترتیب دیا جاتا اور اس کے علاوہ افتتاحی تقریب ہوتی۔ ڈے 2، دوسرے دن لڑکوں کے ایونٹس کروائے جاتے جن میں عام طور پر باکسنگ، ریسنگ، پینکریشن شامل تھے اور اس طرح دن کے اختتام پر کھلاڑیوں کو انعام دیا جاتا تھا اور تقریب کا اختتام ہو جاتا۔ ڈے 3، تیسرے دن کے آغاز پر زیوس دیوتا کے لیے 100 بیل کی قربانی دی جاتی اور یہ بیل ایلز یعنی کہ ایلس کے باشندے قربان کرتے تھے اور یہی لوگ اولمپیا اور کھیلوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس کے بعد بگی کی دوڑیں، گھوڑوں کی دوڑیں کروائی جاتی۔ چوتھے دن مختلف ریسز کروائی جاتی تھیں، اسٹیڈین، ڈائلس اور ڈالیکوس، ریسنگ، باکسنگ اور پینکراشن۔ اور اولمپک کا آخری ایونٹ بہت ہی دلچسپ اور پرجوش ہوتا تھا جسے ہاپٹلیڈروپیا کہتے تھے۔ اس پہ 200 میٹر فوجی وردی ڈال کر دوڑتے تھے۔ ڈے 5، اولمپک کھیلوں کے آخری دن اختتامی تقریب پر مشتمل ہوتا تھا۔ دیوتاؤں کو قربانیاں اور دیگر تقریبات کر کے خوش کیا جاتا تھا۔ فاتحین کو زیتون کے تاج پہنائے جاتے تھے اور اس کے بعد سب کھلاڑیوں کو عشائیہ دیا جاتا تھا۔ عشائیہ مطلب دعوت دی جاتی تھی۔ امید ہے آپ سب کو بہت مزہ آئے گا۔ پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویو ضرور بتائیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔